اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں سکھ مت کے مرکزی صحیفے سری گرو گرنتھ صاحب جی کی۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی کچھ خاص باتوں اور تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جی تو آج کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر اس کتاب میں کیا خاص ہے، اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، شروع میں ہی ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ جی ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں صرف سکھ گروؤں کا ہی کلام نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس میں تو ہندو اور مسلم پس منظر کے بھکتوں، صوفیوں، ان کی تحریریں بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ اس کی شمولیت، اس کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ صحیح، جی مطلب یہ شروع سے ہی ایک عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ ہے نا، ہاں، محبت، مساوات، ایک خدا۔ بالکل بالکل، ایک خدا کی عبادت۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سکھوں کے لیے اس صحیفے کی حیثیت کیا ہے۔ جی ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سکھوں کے لیے گرو گرنتھ صاحب جی جو 10 انسانی گرو تھے، ان کے بعد حتمی دائمی گرو ہیں۔ اچھا، حتمی گرو۔ جی مطلب اب رہنمائی براہ راست اسی کلام سے لی جاتی ہے زندگی کے ہر پہلو میں۔ لیکن یہ پوجا والی بات نہیں ہے نا، مطلب جیسے بت پرستی ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، اسے بت کی طرح نہیں پوجا جاتا۔ اس کا احترام اصل میں اس کے اندر جو الہی کلام ہے، گربانی، اس کی وجہ سے ہے۔ گربانی کی، اچھا۔ جی، تو سکھ جب اس کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ دراصل اس میں موجود حکمت، اس الہی پیغام کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے زندہ گرو کا درجہ رکھتا ہے۔ زندہ گرو، تو پھر اس زندہ گرو کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، مرکز میں تو ایک ہی تصور ہے، ایک قادر مطلق خدا، جسے ایک اونکار کہا گیا ہے۔ ایک اونکار۔ جی، اور پھر عملی زندگی کے لیے 3 بہت اہم ستون بتائے گئے ہیں۔ ہاں، وہ 3 اصول، نام جپو۔ نام جپو یعنی خدا کو یاد رکھنا، اس کا دھیان کرنا۔ ٹھیک ہے۔ کرت کرو یعنی ایمانداری سے محنت کر کے روزی کمانا۔ اور ون چھکو یعنی جو کمایا ہے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ نام جپو، کرت کرو، ون چھکو، یہ تو زندگی گزارنے کا پورا ایک نقشہ ہو گیا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی سماجی پہلو بہت مضبوط ہے۔ ہاں، وہ سربت دا بھلا والا اصول۔ جی، سربت دا بھلا یعنی سب کی بھلائی کی خواہش رکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں۔ کوئی تفریق مطلب ذات پات، مذہب؟ بالکل نہیں، مذہب، ذات، جنس، سماجی حیثیت، کسی بھی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں۔ ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ گرو گرنتھ صاحب نے ہر قسم کے سماجی امتیاز، خاص طور پر ذات پات کے نظام کو بہت سختی سے رد کیا ہے۔ اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت بڑی بات تھی، ایک انقلابی قدم تھا۔ یقیناً بہت بڑا قدم تھا۔ اچھا، اور اخلاقیات، وہ کرت کرو والا جو پہلو تھا ایمانداری سے کمانے کا، وہ اسی سے جڑتا ہے؟ جی بالکل، اخلاقی طرز عمل پر بہت زور ہے۔ سچائی، عاجزی، ہمدردی، ایسی خوبیوں کو اپنانے کی تلقین ہے۔ اور ساتھ ہی وہ جو 5 چور یا 5 برائیاں کہلاتی ہیں۔ ہاں، شہوت، غصہ۔ جی، شہوت، غصہ، لالچ، دنیاوی لگاؤ یعنی موہ، اور تکبر یعنی اہنکار، ان پر قابو پانے کی سخت تاکید ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور اہم بات، ظاہری رسم و رواج، دکھاوے کی عبادت، ان سب کے بجائے اندرونی کیفیت، سچی لگن، اس پر زور دیا گیا ہے۔ مطلب اصل چیز دل کا صاف ہونا ہے؟ بالکل، اصل عبادت دل سے ہے۔ یہ تعلیمات تو بہت ہی جامع ہے۔ اچھا، ان کو پیش کرنے کا انداز، یعنی اس صحیفے کی جو ساخت ہے وہ بھی کافی منفرد معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو 1430 صفحات ہیں، انگ؟ جی، انگ کہتے ہیں صفات کو، اور تقریباً 6000 کے قریب حمدیں ہیں، شبد۔ 6000 شبد، اور ان کی ترتیب؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ زیادہ تر شبدوں کو 31 مخصوص میوزک کے پیمانوں یعنی راگوں کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ راگوں کے تحت؟ موسیقی؟ جی ہاں، ہر راگ کا اپنا ایک خاص اثر ہوتا ہے، ایک مخصوص موڈ یا مزاج پیدا کرتا ہے۔ اچھا۔ امانی ترتیب سے، مطلب پہلے گرو نانک دیو جی، پھر دوسرے گرو، اس طرح۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کے بعد پھر مختلف بھکتوں کا کلام آتا ہے، جیسے کبیر ہیں، رویداس ہیں، شیخ فرید ہیں۔ اوہو، تو مطلب اسی راگ میں گروؤں کے بعد پھر بھکتوں کا کلام؟ جی، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ان بھکتوں کی بانی کو بھی وہی درجہ حاصل ہے جو گروؤں کی بانی کا ہے، یہ نہیں کہ وہ کمتر ہیں۔
یہ تو واقعی غیر معمولی بات ہے. شمولیت کی ایک اور مثال. اچھا، اور یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ متن کا آغاز مول منتر سے ہوتا ہے. یہ خدا کی بنیادی صفات کا بیان ہے. مول منتر؟ جی. اور اس کے بعد پھر گرو نانک دیو جی کی مشہور اور بنیادی تحریر جپجی صاحب آتی ہے. جپجی صاحب. اور زبان؟ آپ نے کہا پنجابی. بنیادی زبان تو گرمکھی رسم الخط میں لکھی گئی پنجابی ہی ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے بات کی، لکھنے والے مختلف علاقوں اور پس منظر سے تھے. ہاں، بھکت وغیرہ. جی، تو اس لیے آپ کو اس میں سنسکرت کے الفاظ بھی ملیں گے، فارسی کے بھی، اور دوسری مقامی بولیوں کے اثرات بھی نظر آئیں گے. یہ بھی اس کی جامعیت کو ظاہر کرتا ہے. تو اگر ہم اس ساری بات کا خلاصہ کریں تو سری گرو گرنتھ صاحب جی صرف ایک مذہبی کتاب نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. یہ تو ایک مکمل روحانی رہنما ہے. ایک گائیڈ ہے جی، ایک جامع روحانی رہنما. جو نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ خدا سے تعلق کیسے جوڑنا ہے، بلکہ یہ بھی کہ ایک اچھی، نیک، محنتی اور انصاف والی زندگی کیسے گزارنی ہے. بالکل. اور ساتھ ہی معاشرے کی بھلائی میں، سربت بھلے میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے. تو یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے. جی ہاں، اور یہ چیز سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کس طرح ایک صحیفہ اتنی گہرائی سے روحانیت کو، عملی اخلاقیات کو، سماجی انصاف کے پیغام کو، اور مختلف آوازوں کو، ہاں، اور اتنی مختلف مذہبی پس منظر سے آنے والی آوازوں کو اتنی خوبصورتی سے ایک جگہ جمع کر سکتا ہے. یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے. نہیں، یہ تو سمجھنے اور عمل کرنے کی دعوت ہے. بالکل، غور و فکر اور عمل کی دعوت ہے. بہت خوب. اس گہری گفتگو کو آج یہیں روکتے ہیں. جی. اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیں.